ہیں، اس کے بعد میں آخرت میں جانا ہے، جنت کے اندر جانا ہے، تو ایسے ہی نہیں بلکہ چیکنگ ہوگی اعمال کی۔ تو اعمال میں سب سے پہلے کس کو چیک کیا جائے گا؟ نماز کو چیک کیا جائے گا۔ اللہ اپنا کرم فرمائیں گے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا رکھا ہے۔ تو جس آدمی کی نمازیں پوری نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جانے دو، اب چیک مت کرو، بس چھٹی۔ اور جس آدمی کی نماز جو کہ سب سے آسان ہے، کہ ایک آدمی وہ غریب ہے، فقیر ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، سب ہر ایک آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو۔ اگر کپڑے نہیں ہیں تو ویسے بھی نماز ہو جائے گی، پانی نہیں ہے تو بغیر تیمم سے نماز ہو جائے گی۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ لیکن اس کے باوجود اتنی آسان عبادت کو جس نے نہیں پڑھا نا، اور نمازیں گڑبڑ نکلی، تو میرا عزیز بھائی ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ آدمی پھر پھنستا چلا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان والے ہو گئے تو اب نمازی ہمیں بننا ہے، اور نماز کے ذریعے سے ہمارے اندر کوالٹی پیدا ہو، ہمارے اندر صفات پیدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیشانی اور ناک کو زمین پر رگڑوا کر کے کیا سبق دیتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر عاجزی آئے، ہمارے اندر انکساری نہ آئے۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جس آدمی کی نمازوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے سے اکڑ پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، اسے اپنی نمازوں کی خیر بنانی چاہیے۔ صحیح معنی میں اس کی نماز نہیں ہو رہی، بلکہ نماز کے ذریعے سے تو عاجزی آنی چاہیے۔ ہر سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ سبق دیتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے حکم کے سامنے میں اپنی پیشانی کو رکھے ہوں اور اپنی ناک کو رگڑ رہا ہوں۔ تو دوسرے نمبر پر میرے بھائی ہو، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک ساتھی آئے، انہوں نے جلدی نمازیں پڑھی، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح، آ کر کے سلام کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ کھڑے ہو جائیے، آپ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ کھڑا ہوا، اس نے پھر دوبارہ سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا۔ وہ ایسی ہی نماز جانتا تھا، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا۔ نبی علیہ السلام اس نے سلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کھڑے ہو جاؤ، آپ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 بار اس نے ایسا ہی کیا، چوتھی بار عرض کیا، اللہ کے حبیب آپ مجھے بتا دیجئے، میں تو ایسی ہی نماز جانتا ہوں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے سکون اور اطمینان والی نماز اس کو پڑھ کے دکھائی، کہ جس طرح سے میں قرآن پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی قرآن پڑھو، جس طرح سے میں سیدھا کھڑا ہو کر کے نیت باندھتا ہوں ویسے ہی تم بھی باندھو، جس طرح سے میں رکوع کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی رکوع کرو، جیسے میں سجدے کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی سجدے کرو۔ یعنی نماز بھی نبی والی نماز ہونی چاہیے۔ اب اس نماز کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرا عزیز بھائی ہو؟ اس کے لیے علماء کرام کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہی ہمارا روحانی ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ اب شیطان جو ہے کہ داؤ مارے گا کہ جی یہ تو ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اب کس کے پاس جائیں؟ میرے عزیز بھائی ہو، کچھ بیماریاں جسم کی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں، اور کچھ بیماری روح کی ہوتی ہیں، اندر کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، کوشش و محنت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم بیمار ہوتے ہیں تو پہلے کے حکیم ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبض دے کر سب کچھ بتا دیا، جو کھا کر کے آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ لیکن آج اس طرح کے حکیم نہیں رہے، بیماریاں آج بھی موجود اور اس سے بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ تو آج کے جیسے ڈاکٹر ہیں، ہم عقیدت و محبت لے کر کے جاتے ہیں، اور ہماری بیماریوں کا علاج وہی ڈاکٹر کر رہے ہیں آج کے۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ ویسے علماء نہیں رہے جیسے پہلی صدیوں کے اندر موجود تھے، بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں، لیکن جب عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی بیماریوں کو لے کر کے ان کے پاس میں جائیں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے سے ہمیں فائدہ بھی کرے گا، انہی کے ذریعے سے ہمیں شفا بھی دے گا، انہی کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو، اعمال کو ٹھیک بھی کرے گا۔ ہمارا کام صرف اور صرف ہے عقیدت و محبت کے ساتھ ان کے سامنے جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا عزیز؟ سامنے اس کی نیکیاں نہیں ہوتی، ہمارے سامنے کسی آدمی کی برائیاں ہوتی ہیں، ہم بدگمان ہوتے ہیں،
لیکن وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ گیا اس کا، اور کون سے موقع پر اس گنہگار بندے نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ ہم بدگمانی کے اندر مست ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قریب کیے ہوئے ہے، اور ہم بدگمانیاں کر کے خود اپنے اعمال کو کالا کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر ایمان والے کے ساتھ میں اچھا گمان رکھو۔ اگر بدگمانی کرنی ہے تو اپنے نفس کے خلاف کرو، کہ نفس بار بار مجھے دھوکہ دیتا ہے، بار بار مجھ سے گناہ کرواتا ہے، نفس سے بدگمانی کرو، اس سے دشمنی کرو۔ جو ہمارے دوسرے ایمان والے بھائی ہیں یا دوسرے ہمارے انسان بھائی، ان سے نفرت نہ کرو، ان کے بارے میں برا مت سوچو، ان کے بارے میں ہدایت کی دعائیں کرو، رہنمائی کی دعائیں کرو ان کے لیے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ بھئی آج پورا قرآن میں تمہیں پڑھ کر کے سناؤں گا۔ تو صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے عاشق اور قرآن کریم کے عاشق اور دیوانے تھے، دور دور تک یہ خبر پہنچ گئی کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت نہیں، دو سورت نہیں، بلکہ پورا قرآن سنائیں گے ایک ساتھ۔ ساری کی ساری مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ اللہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما دے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ کر کے تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ نے تو فرمایا تھا میں پورا قرآن سناؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کلام الہی کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔